ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسن بے مثال کے پیکر، منقول ہے کہ ایک بار کچھ غیر مسلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی، اے ابو الحسن، اپنے چچا کے بیٹے یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی بالکل پست قد، بلکہ درمیانے قد سے کچھ بلند تھے۔ رنگ مبارک سفید تھا جس میں سرخی کی آمیزش بھی تھی۔ مبارک زلفیں بہت زیادہ گھنگریالی نہ تھیں بلکہ کچھ خمدار تھیں جو کانوں تک ہوا کرتی، کشادہ پیشانی، سرمگی آنکھیں، چمکدار پرل وائٹ دانت، بلند بینی، گردن خوب شفاف جیسے چاندی کی سراہی۔ جب چلتے تو مضبوطی سے قدم جماتے جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کامل توجہ فرماتے، جب قیام فرماتے تو لوگوں سے بلند معلوم ہوتے، اور جب بیٹھتے تب بھی سب میں نمایاں ہوتے۔ جب کلام فرماتے تو لوگوں پر خاموشی چھا جاتی، جب خطبہ ارشاد فرماتے تو سامعین پر گریہ طاری فرما دیتے۔ لوگوں پر سب سے زیادہ رحیم و مہربان، یتیموں کے لیے شفیق باپ کی مانند، بیواؤں کے لیے کریم و نرم دل، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سخی اور روشن چہرے والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو خود باندھتے اور اسے چارہ ڈال دیا کرتے، کپڑوں کو پیون لگا لیا کرتے اور جوتے کی اصلاح بھی خود ہی فرما لیا کرتے تھے۔ مکمل حلیہ مبارکہ بیان فرمانے کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ جیسا کوئی اور نہیں دیکھا۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عادات و خصال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عظمت و شان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک حسن و جمال اور عادات و خصال کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نرم دل، یتیموں اور بچوں سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عاجزی کے ایسے پیکر تھے کہ خود اپنے کپڑوں میں پیون لگاتے تھے، مگر ہم ہیں کہ ہمیں ہر تقریب میں نیا سوٹ لازمی چاہیے اور اچھی حالت میں موجود کپڑے بھی بلا وجہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، مگر ہم اپنے گھر والوں اور نوکروں پر روب ڈال کر ان سے کام کرواتے ہیں، اور اگر خلاف مزاج کام ہو جائے تو گھر والوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے اور نوکروں کو مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے، بسا اوقات نوکری سے فارغ بھی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے
ہم نے جس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے کردار سے تو ہمیں عاجزی و انکساری، چھوٹوں پر شفقت اور ملازموں سرونٹس سے حسن سلوک کا درس ملتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنائیے اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام مخلوق میں منفرد اور ممتاز ہیں۔ یقیناً اولین و آخرین میں ایسے حسن و جمال اور خوبی و کمال والا کوئی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ تبھی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت دونوں کو بیان کرتے ہوئے سچ ہی فرمایا، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی اور نہیں دیکھا۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثل کیا دیکھتے، خدا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مثل بنایا ہی نہیں۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ یاد رکھیے، جس طرح نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال سیرت میں کوئی ثانی نہیں، اسی طرح تمام اولین و آخرین میں آپ کے حسن و جمال جیسا بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات حسن و جمال کا وہ عظیم پیکر ہے کہ جس کے دیدار سے مرجھائی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، تاریک دل جگمگانے لگتے ہیں، افسردہ دل چین و سکون پیس پاتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا بے مثال ہے کہ ہر صحابی رسول کی یہ خواہش و تمنا ہوتی کہ ہر وقت پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی زیارت سے مستفیض ہوتے رہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان حسن و جمال کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار پربہار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو راحت پہنچاتے، اور چہرہ مصطفیٰ کی ایک جھلک ان کی دلوں میں ہزاروں مسرتیں بکھیر دیتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زیارت رسول کے وقت اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک شخص جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح دیدار کرتا کہ پلک تک نہ جھپکاتا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح دیکھنے کا سبب کیا ہے؟ عرض کی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ عز وجل۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے کتنے شیدائی تھے کہ ہر وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کے نورانی جلووں میں گم رہتے اور آپ کے نور والے چہرے کی تجلیات سے اپنے دل و دماغ کو منور کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا بے مثال تھا کہ جو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ کرام عشق رسول میں ایسے خود رفتہ ہوتے کہ کوئی چاند سے تشبیہ دیتا تو کسی صحابی کے نزدیک آپ رخ زیبا چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہوتا، کوئی سورج سے تشبیہ دیتا۔ الغرض ہر صحابی اپنے اپنے الفاظ میں عشق کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان فرماتے تھے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلم نے بھی جب حسن و جمال مصطفیٰ کی برکتیں لینے کے لیے اپنا دامن پھیلایا تو الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، گویا ایسا معلوم ہوتا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ
چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مختصر وضاحت: مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف دیکھا تو بے اختیار ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا جبکہ آپ کا نامی اسم گرامی ہی ایسا ہے کہ عرب کے جوان آپ کے نام پر اپنے سر کٹا رہے ہیں اور تا قیامت کٹاتے رہیں گے۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عادات و خصال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عظمت و شان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 14ویں رات کے چاند سا چہرہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے کے باغات میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کا سامنا ایک قافلے والوں سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں کی کھجوریں لینے آئے ہیں۔ ان کے پاس سرخ اونٹ تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم لوگ یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، اتنے صاع کھجوروں کے بدلے میں بیچ دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں یہاں اونٹ لینے کی نیت سے تو نہیں آیا، اس لیے قیمت پرائس ساتھ نہیں لایا، میں اپنے شہر پہنچ کر اس کی قیمت بھجوا دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اونٹ کی مہار تھامی اور چل دیے۔ قافلے والوں کو جب تک آپ علیہ السلام نظر آتے رہے وہ آپ علیہ السلام کو ہی دیکھتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ عز و جل کی قسم، ہم نے اونٹ ایک ایسے آدمی کو دے دیا جسے ہم جانتے بھی نہیں، اور نہ ہی ہم نے اسے قیمت وصول کی ہے۔ ہم باتوں میں لگے رہے اور وہ آدمی ہمارا اونٹ لے گیا۔ اتنے میں جو عورت ان کے ساتھ تھی اس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا تھا۔ میں تمہارے اونٹ کی ضامن ہوں، اگر وہ تشریف نہ لائے تو قیمت مجھ سے لے لینا۔ اسی طرح ایک خاتون جن کا نام معبد تھا، انہوں نے عقائد عالم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں تھا، جن کا چہرہ فیس خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی، پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار، گردن چمکدار، جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ ان کے مبارک قد میں بھی بہت میانہ روی تھی، نہ اتنا طویل قد کہ دیکھ کر برا لگے، نہ اتنا پست کہ دیکھ کر حقیر معلوم ہو۔ دور سے دیکھو تو بہت زیادہ باروب اور حسین و جمیل نظر آتے، جب قریب سے دیکھا جائے تو اس سے کہیں زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسا لازوال اور عمدہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت میں بھی آپ جیسا کوئی نہ تھا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے صرف سلام دعا کی حد تک تعلق ہو تو وہ بہت نیک اور اعلیٰ اخلاق کے مالک نظر آتے ہیں، لیکن جب ان سے لین دین کا معاملہ کیا جائے یا ان سے رشتہ داری کی جائے تو ان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے نیک ہیں اور کیسے با اخلاق ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کامل الاخلاق تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، آقا ہو یا غلام، ہر ایک سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقی برتاؤ اتنا عمدہ ہوتا کہ لوگ متاثر ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کرتے، آپ کے حسن اخلاق سے متاثر، امپریس ہو کر اجنبی اپنائیت محسوس کرتے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کہتے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لین دین کرتے اور غیر مسلم ہوتے تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے، اور اگر لین دین کرنے والے مسلمان ہوتے تو ان کے ایمان پختہ ہو جاتے، اور وہ آپ علیہ السلام کے نام پہ اپنی جانیں تک قربان کرنے سے گریز نہ کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم غور کریں تو ہمارے گھر والے، پڑوسی اور رشتہ دار بد ظن نظر آتے ہیں، ہمارے ساتھ لین دین، کام کاج اور دیگر معاملات کرنے سے کتراتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟
کہیں ہم بد اخلاقی، تکبر، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنے جیسی بری عادات میں گرفتار تو نہیں؟ لہٰذا جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو ہماری کوشش یہی ہو کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ حسن اخلاق بہت ہی خوبصورت اور عمدہ صفت ہے کہ جس سے پرایا بھی اپنا ہو جاتا ہے۔ خوش اخلاقی سے غیر مسلم یعنی نان مسلم بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ خوش اخلاق کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔